بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے فصل نمبر 1۔ آج یہاں سے جو ہے وہ ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ جی، سب سے پہلے ہے ٹاپک اس کا مفرد اور مرکب۔ ٹھیک ہے، مفرد ایک کو کہتے ہیں، مرکب ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آگے پڑھ لیں گے۔ لفظ کا بیان، ٹھیک ہے جی، لفظ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لفظ کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، یعنی جو بھی الفاظ ہم اپنے منہ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، باہر نکال رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ سے باہر پھینک ہی رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہماری زبان سے باہر الفاظ نکل رہے ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں، جو باہر الفاظ نکل رہے ہیں، یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ لفظ کہلاتے ہیں۔ تو لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ اس کے بعد ہے لفظ کی تعریف۔ ہر وہ بات جو انسان کی زبان سے نکلے لفظ کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں لکھا ہوا ہے ہر وہ بات جو انسان کی زبان سے نکلے وہ لفظ کہلاتی ہے، یعنی میں کچھ بھی بولوں گا نا، اے اوں اے شوں، ٹھیک ہے، جو بھی بول رہا ہوں اس کا مطلب ہے یا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، وہ سارا کچھ لفظ میں داخل ہوگا جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وہ بات جو انسان کی زبان سے نکلے لفظ کہلاتی ہے۔ اب آگے ہم نے لفظ کی دو قسمیں کر دینی ہے، موضوع، محمل۔ موضوع کیا ہے؟ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، میری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ لفظ تو ہے لیکن موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، معنی دار ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے پانی۔ اب پانی میں نے آپ سے کہا، آپ کو سمجھ میں لگ گیا نا میں آپ سے پانی مانگ رہا ہوں۔ روٹی، اب مجھے پتہ لگ گیا نا میں کھانے کے لیے روٹی مانگ رہا ہوں۔ قلم، تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ بھائی یہ جو لفظ ہے یہ معنی دار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی لفظ ہے۔ اور محمل، محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا پانی وانی، تو وانی جو ہے یہ بھی لفظ تو ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، روٹی شوٹی، شوٹی لفظ تو ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں قلم ولم، تو ولم لفظ تو ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس لفظ کا جو بھی انسان کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سارے لفظ کہلاتے ہیں۔ اب آگے پھر اس کے دو کیٹیگریز کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر لیا کہ بعض وہ ہوتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، علم نحو کے اندر ہم صرف ان الفاظ سے بحث کریں گے، ان کلمات سے بحث کریں گے کہ جن کا معنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا تو ہم ان سے بحث نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ لفظ جو بھی ہم زبان سے باہر نکالتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب اگر وہ معنی دار ہے تو اس کو موضوع کہیں گے، اگر اس کا معنی نہیں ہے تو اس کو ہم محمل کہیں گے۔ اور علم نحو کے اندر، بلکہ ہر فن کے اندر، ہم اسی سے بحث کرتے ہیں جو لفظ معنی دار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ آگے فائدہ، جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو تو علم نحو میں اس سے بحث نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، جزاک اللہ، وعلیکم السلام۔ آگے ہے لفظ موضوع کی دو قسمیں۔ دیکھیں اب ہم نے محمل کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی، اب نحو کے آخر تک ہم اس لفظ سے بحث نہیں کریں گے، اسی سے بحث کریں گے۔ ٹھیک ہے، اسی سے جو ہے وہ اسی کے بارے میں آگے مزید ڈیٹیل میں جائیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لہذا اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کی آگے پھر دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بھی ہم زبان سے لفظ ادا کرتے ہیں جو معنی دار ہوتا ہے، اس کی آگے دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ ٹھیک ہے، مفرد کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم مفرد کے بارے میں پڑھیں گے پوری فصل۔ ٹھیک ہے، آگے سے پوری بحث مفرد کے بارے میں شروع ہوگی آگے تک۔ ٹھیک ہے، مرکب کے بارے میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اب صرف ہم اس مفرد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے لفظ کے بارے میں پڑھا، پھر لفظ کی پہلی قسم کے بارے میں، پھر آگے اس پہلی قسم کی جو دو قسمیں تھی اس میں سے پہلی قسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ زنجیر جو ہے یہ ملانی آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جب تک آپ کو ترتیب نہیں پتہ ہوگی نا اس وقت تک آپ کو سمجھنا تھوڑی مشکل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سب سے پہلے لفظ کے بارے میں پڑھا، پھر لفظ کی دو قسمیں تھی، موضوع اور محمل، یعنی جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ جس کا کوئی معنی نہ ہو اس سے تو ہم بحث ہی نہیں کریں گے، جس کا کوئی معنی ہوگا اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ ٹھیک ہے، یعنی مفرد اور مرکب آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ وہ ایک کلمہ ہوگا یا دو سے بڑا یعنی زیادہ کلمات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یا ایک کلمہ ہوگا یا زیادہ کلمات ہوں گے۔ ابھی جو ایک کلمہ ہوگا نا ہم اس کے بارے میں بحث کریں گے، پھر اس کے بعد جو ایک سے زیادہ ہوں گے پھر ہم اس سے بحث کریں گے، پھر جو اس سے زیادہ ہوں گے پھر ہم اس سے بحث کریں گے۔ ابھی صرف ایک کلمہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو مفرد کی تعریف کیا ہوگی؟ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے۔ ٹھیک ہے، مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے۔ ٹھیک ہے، اس کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آ گیا نا جو میں نے کہا تھا کہ لفظ کو ہم نحو کی زبان میں کلمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل اس کا تلفظ کیا ہے؟ کلیمہ۔ ٹھیک ہے، لام کے زیر کے ساتھ، لیکن ہم اس کو بولتے ہیں کلمہ 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 کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کلمہ اس کا اصل تلفظ ہے، اصل تلفظ آپ کو آنا چاہیے۔
जी, तो इसका दूसरा नाम क्या है? कलमा। जैसे कलमुन, अब देखें कलमुन एक लफ्ज है, आप बताएं मुझे, मैसेज करके बताएं कलमुन एक लफ्ज है या फिर ज्यादा लफ्ज है? बताइए भाई, मैसेज बताएं मुझे, एक लफ्ज है या ज्यादा लफ्ज है? जी बिल्कुल, क्योंकि कलमुन अगरचे हरफ तीन है, कौफ लाम मीम, लेकिन लफज जो है वो एक ही है। कलमुन एक लफज है, जईदुन जैद नाम को कहते हैं, ये एक लफज है। बाबानी, ठीक है, दरवाजे, ठीक है, एक लफज है। जईदानी, ठीक है, दो जैद, ठीक है, तो इसका लफज एक है, ठीक है, तो ये है एक लफज। तो हमने क्या बताया, मुफरत की तारीफ में क्या पढ़ा? मुफरत उस अकेले लफज को कहते हैं जो एक माना बताए, जिसका दूसरा नाम कलिमा भी है, जैसे कलम, जैद, बाबानी और जईदानी। आगे फिर कलिमा की जो है वो तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ, ठीक है। अब हम इसम की तारीफ पढ़ लेते हैं। इसम किसको कहते हैं? इसम वो कलमा है जिसका माना दूसरे कलमा के मिलाए बगैर मालूम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसम जो होता है उसकी सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर तारीफ बता दी। इसम वो कलमा है कि जिसका माना दूसरे कलमे को साथ ही मिलाना पड़ता है, ठीक है। अकेला आप उसको बोलेंगे तो आपको माना समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक पहचान के तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक ही लफ्ज होगा, उससे आपको माना समझ में आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ वो इसम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर, अभी हमने आगे पूरी तारीफ भी नहीं पढ़ी है, अब हम यहीं तक अगर पढ़ के हम मिसाल ले लें, कलमुन, कलमुन कलम। अब आपको यहाँ से पता लग गया ना, इसका माना समझ में आ गया ना, कलम, बगैर किसी और लफ्ज के मिलाए हुए, कि मैं आपसे जो है वो कलम के बारे में बात कर रहा हूँ। बताएं। जी, इसी तरह मैंने आपसे कहा जैद, अब आपको पता लग गया ना, ये नाम है, किसी शख्सियत का नाम ले रहे हैं, आपको बात जो है वो समझ में आ गई बगैर किसी कलमा के मिलाए, ठीक है। तो ये है इसम। अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पर कहूँ मिन, मिन का माना है से, फी का माना है में। अब मैं आपसे कहूँ भाई मिन, अब बताएं आपको बात समझ में आई? नहीं, मैंने आपको कहा फी का मतलब है में, आप कहेंगे भाई क्या बोल रहे हो भाई, कोई बात करो, ये क्या होता है फी में से, इला तरफ, ये क्या बातें कर रहे हो आप? ठीक है, तो इसे माना समझ में नहीं आया, इसका मतलब है ये मिन फी से जो मैं बोल रहा हूँ, ये कलिमा लफज तो है, ठीक है, लेकिन इसम नहीं है, ठीक है। तो इसम क्या होता है? इसम वो कलिमा है जिसका माना दूसरे कलमा के मिलाए बगैर मालूम हो जाए। पहली बात तो ये। दूसरा स्टेप आगे, ठीक है, दूसरा स्टेप इसमें क्या होगा, उसमें तीन जमाने क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो तीन जमाने, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को, ठीक है, इसको हम कहते हैं पास्ट, जो जमाना गुजर चुका है, तो उसको हम क्या कहते हैं? माजी। माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को, हाल कहते हैं मौजूदा जमाने को, प्रेजेंट, और मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर, आने वाले जमाने को, ठीक है। तो इसम की क्या तारीफ थी? इसम वो कलमा है जिसका माना दूसरे कलमा के मिलाए बगैर मालूम भी हो जाए, और दूसरी बात क्या है, साथ ये शर्त जरूरी है, ठीक है, ये शर्त जरूरी है आगे वाली भी, उसमें तीन जमानों में से कोई जमाना भी ना पाया जाए, ठीक है, उसमें कोई जमाना नहीं पाया जाएगा। देखिए मैंने आपसे कहा कलम, आपको बात समझ में आ गई, इसमें कोई जमाना पाया गया? पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का? बताएं। नहीं। मैंने आपसे कहा जैद, अब आपको बात समझ में आ गई, इसमें कोई जमाना पाया गया पास्ट का, फ्यूचर का या कोई हाल का? जमाना नहीं पाया गया, ठीक है। मैंने कहा दरवाजा, ठीक है, उर्दू में अगर मैं कहूँ दरवाजा, इसमें कोई जमाना पाया गया? नहीं पाया गया, ठीक है। तो इसम के लिए दो शराइत हैं, एक क्या, दूसरे कलमे को मिलाए बगैर उसका माना भी समझ में आ जाए, और उसमें तीन जमानों में से कोई जमाना भी ना पाया जाए, ठीक है। जैसे देखिए हम कहते हैं रजुलुन आदमी, बाबुन दरवाजा, फरसुन घोड़ा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका माना भी समझ में आ गया, हम घोड़ा कह रहे हैं, दरवाजा कह रहे हैं, आदमी आदमी कह रहे हैं, इसके बावजूद भी देखिए इसमें जमाना भी नहीं पाया जा रहा, ना माजी का, ना हाल का, ना जो है मुस्तकबिल का, ठीक है, कोई जमाना भी नहीं पाया जा रहा, तो ये है इसम। हम ऐसे ऐसे कलमे को हम कहेंगे इसम है। लिहाजा हम राजुल को कह सकते हैं भाई ये इसम है, बाबुन को कह सकते हैं ये इसम है, फरसुन को कह सकते हैं ये इसम है, ठीक है। ये तो हमने तारीफ पढ़ ली, एक जो तफसील से, जो बड़ी जो तहकीकी तारीफ होती है। आसान तारीफ जो हम पढ़ेंगे, आसान तारीफ में आप ये कह सकते हैं इसम नाम को कहते हैं, ठीक है। आसान, सबसे आसान तारीफ के इसम नाम को कहते हैं। मिसाल के तौर पर जितने भी नाम होंगे वो सारे इसम कहलाएंगे, ठीक है। मेरा नाम है, आपका नाम फवाद कह दिया इसम है, एहसान कह दिया इसम है, और हसन कह दिया इसम है, ठीक है, और नूरुल क़य्यूम कह दिया इसम है, ठीक है, और जो है वसीम इसम है, और अबू हुरैरा इसम है, ठीक है, जितने भी नाम है सारे इसम है।
یہ تو ہو گئے انسانوں کے نام. جانوروں کے جتنے بھی نام ہیں وہ بھی اسم ہے, ٹھیک ہے. اور جو اشیاء کے نام ہے, دروازہ, ٹھیک ہے, قلم, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے کتاب, اس کے علاوہ میز, ٹھیک ہے, پنکھا, دیوار, ٹھیک ہے, جدارن, مروحتن, پنکھا, ٹھیک ہے, شباکن, کھڑکی, جتنے بھی چیزوں کے نام ہیں, ٹھیک ہے, شجرتن, درخت, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ حدیقہ, باغ, ٹھیک ہے, جتنے بھی یہ نام ہیں سارے اسم کہلاتے ہیں. یہ اسم کی جو ہے وہ آسان سی تعریف ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بھی تعریف یاد کرنی ہے, اسم کی آسان سی تعریف بھی یاد کرنی ہے, اور جو بڑی پوری تعریف ہے وہ بھی یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. آج یہاں تک سبق کافی ہے کہ اور پڑھنا ہے؟ چلے جی, یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو گیا. فصل نمبر 1 پڑھی تھی, اس میں جو ہے لفظ کا معنی, لفظ کی تعریف, پھر لفظ کی 2 قسمیں, موضوع محمل, دونوں کے بارے میں پڑھا. پھر لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں, ٹھیک ہے, اور مفرد اور مرکب. مفرد کہتے ہیں اکیلے کو. اب پھر ہم نے مفرد کی 3 قسمیں پڑھی, اسم, فعل اور حرف. اس میں سے ہم نے پہلے اسم کے بارے میں پڑھا, ٹھیک ہے. تو یہاں تک جو تھا وہ ہمارا سبق تھا. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے بھائی. یہ گرامر ہے, اس کو ہم جتنا اچھا طریقے سے سمجھیں گے, جتنا اچھے طریقے سے پڑھیں گے, ہمیں اتنے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور میں نے یہ جو نوٹس خود لکھے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہوا, لکھنے کا فائدہ یہ ہوا مجھے کہ مثال کے طور پر کتاب میں سے لکھا ہوا تھا اسم کی تعریف, ٹھیک ہے, بس آگے آسان تعریف نہیں لکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تعریف بھی صرف ایک راجل نے لکھی, بس آگے میں نے بابن بھی لکھ دیا, فرسن بھی لکھ دیا, شباکن بھی لکھ دیا, عصفور, چڑیا بھی لکھ دیا, ٹھیک ہے, دوسری چیزوں کے نام بھی لکھ دیے, ٹھیک ہے. اور آگے جس طور پہ یہ لکھا ہے کہ جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوگا, علم نحو میں اس سے بحث نہیں کی جائے گی, یہ بھی آپ کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے زبانیں سمجھانے تھے نا, وہ بھی یہاں پر لکھی ہوئی آپ کے سامنے آ گئی, کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے, تو آپ کے سامنے جو چیزیں لکھی ہوں گی وہ آپ کو جو ہے وہ ساری یاد ہو جائے, ٹھیک ہے. چلے جی, جزاک اللہ.